یہ طلب اور یہ جذبہ جب اپنے اندر ہوگا تو اس کے بعد ہی ہم علمی میدان کے اندر کچھ کر پائیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا کام ہے کہ ہم اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے اوقات کو علم کے راستے میں قربان کریں۔ جو اساتذہ کرام ہمیں علم دے رہے ہیں، جن کے سامنے ہم علم سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کا دل سے احترام ہو، وہ جس وقت پڑھا رہے ہوں ان کو ہم غور سے سن رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تو پڑھا رہے ہیں اور ہم اپنے کام میں مصروف ہیں، دوسری طرف متوجہ ہیں، یہ علم کی ناقدری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں کہ جن کے اندر ایمان ہو اور علم ہو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں سے جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ان کو بلند مقامات سے نوازتے ہیں۔ تو اس لیے ہم محنت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ کچھ اپنی دنیا کی چیزوں کو قربان کر کے، اپنی جسمانی مشقت کو برداشت کر کے علم سیکھیں گے تو اس علم کے اندر جان پیدا ہوگا۔ اور تیسری بات جو ضروری ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد سے بھیجا گیا تھا اس مقصد سے جس کے نتیجے میں کچھ لوگ ہدایت پاتے اور کچھ لوگ انکار کر کے اللہ کے عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو ہم بھی اس ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں اور جس اللہ کا نام لے رہے ہیں، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں، ان کی احادیث، ان کی سنت پڑھ رہے ہیں، تو ان کا جو نمونہ ہے اس نمونے کو اختیار کریں اور اس جذبے سے پڑھیں کہ جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، یہ ساری انسانیت کی امانت ہے جو ہمارے ذمے ہے۔ اس قرآن کو، اس سنت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ صرف ہر مسلمان کے پاس بلکہ ہر انسان کے پاس ہم پہنچائیں گے، اور اس کے لیے جو بھی قربانی کی ضرورت پڑے ہم دیں گے۔ اس جذبے کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو پھر ہمارا یہ علم ایک متحرک علم ہوگا، ورنہ اگر صرف ہم پڑھیں گے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں کچھ کامیابی مل جائے تو بھائی یہ جنود ہے۔ اس علم کے جنود کو ختم کر کے اس علم کو متحرک بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری وحی کے اندر یہ حکم دیا تھا کہ مدثر قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور دنیا کو آگاہ کرو، اور ربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے دامن کو پاک رکھو، والرجز فاہجر، اور گندگی کی جتنی قسمیں ہیں ان سب کو چھوڑو، ولا تمنن تستکثر، زیادہ وصول کرنے کے لیے احسان مت کرو، ولربک فاصبر، اپنے پروردگار کے حکموں کے اوپر جمے رہو، اور اللہ کے پیغامات کو پہنچانے کے اندر جو پریشانیاں اور ناگواریاں آئیں ان کے اوپر تم صبر کرو۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اسی پیغام کے ہم سب کے سب وارث ہیں۔ جب ہم اس وراثت کا حق ادا کریں گے اور اسی جذبے سے ہم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا علم نافع بنے گا، علم متحرک بنے گا اور علم نبوی بنے گا۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور ہماری آخرت بھی بنائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے گھر والوں کے دباؤ سے پڑھ لیا، اساتذہ کی مارپیٹ کے خوف سے پڑھ لیا، کسی چیز کی حاضری یا کوئی مادی چیز کی لالچ میں پڑھ لیا، تو پڑھ تو لیں گے، کچھ علم آ جائے گا لیکن وہ علم نافع نہیں ہوگا۔ اس علم کے ذریعے سے نہ ہم خود فائدہ اٹھائیں گے اور نہ انسانیت کو فائدہ پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم اور ہدایت کو تشبیہ سے سمجھایا کہ کمثل الغیث الکثیر، موسلادھار بارش کی طرح ہے۔ یہ جو علم اور ہدایت ہے یہ بارش کی طرح ہے۔ بارش جو ہے وہ صرف سوکھی زمین پر نہیں برستی، سوکھی زمین پر بھی برستی ہے
اور نہر، تالاب، سمندر، دریا کے اندر بھی برستی ہے۔ تو ایسے ہی جو اللہ نے ہمیں علم اور ہدایت دی اس کو ہر جگہ برسانا ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں پر بھی اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھی۔ جہاں جو طالبین آتے ہیں ہمارے پاس مدرسوں میں، مکاتب کے اندر، تو ان کو بھی سکھانا ہے، اور جو اکثریت اس علم سے بے نیازی برت رہی ہے، اس علم سے دور ہیں، ان کے اندر بھی طلب پیدا کرنا اور پھر ان کے پاس اس علم قرآن، علم حدیث کو پہنچانا، یہ بھی ہماری اور علم غیر نافع سے ہمیں بچائے۔